السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ اور سٹوریز ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں، جو ایک رات کے بارے میں ہے۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ ہم 3 بھائی، 2 بہنیں اور والدین گاؤں پہ دادا دادی اور پرانی حویلی میں رہتے تھے۔ یہ حویلی نہیں تھی بلکہ ایک قلعہ سا تھا۔ 2 کمرے، درمیان میں راہداری، زیر زمین ان تمام کمروں کے نیچے ایک مکمل تہہ خانہ تھا، اور آگے برآمدہ یعنی کہ کوریڈور تھا۔ سامنے ایک گارڈن تھا، وہ پورا کا پورا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس میں بہت زیادہ قسم کے بطخیں اور پرندے وغیرہ تھے۔ ہم تینوں بھائی ایک کمرے میں ہی سوتے تھے۔ میں معمول کے سونے کی کوشش میں تھا کہ اس رات نیند آنکھوں سے میری کوسوں دور تھی۔ بہت کوشش کی لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے کچھ دھیمے دھیمے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ کوئی کسی سے بول رہا ہو، اور سب اسی طرح اس رات سے شروع ہوا۔ میرا خوف کے مارے میں نے اپنے بھائی کو جگایا اور وہ دونوں جاگ گئے۔ میں نے دھیمے سے انہیں بتایا کہ ہم تینوں کمرے کے دروازے تک آئے، کیونکہ دروازہ آدھے سے اوپر شیشے کا تھا، باہر سب صاف دکھتا تھا۔ تو دالان سے جاتے ہوئے 4 بندے ہمیں دکھے، جو سروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ بھائی سے صبر نہ ہوا اور اس نے چور چور کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھیں نہ تھیں بلکہ موتی چمک رہے تھے۔ مجھے تو دنیا اندھیرا دکھنے لگا، اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیرنٹس کچھ باتیں کر کے باہر چلے گئے۔ گھنٹوں کے بعد ابو ایک عامل کے ساتھ آئے۔ عامل کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد تہہ خانے کی جانب بڑھا، اور تہہ خانے کے درمیان کچھ ضروری سامان جو وہ ساتھ لایا تھا بچھا کر بیٹھ گیا۔ ہم سب یہ تماشا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عامل آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، اور ساتھ وہ جھومنے بھی لگا۔ کچھ دیر میں دورہ پڑا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بڑی مشکل میں اسے ہوش میں لائے تو وہ ایک دم سے سکتے میں تھا۔ ابو اور میں مشکل سے اسے باہر نکال کے لائے۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو بابا نے اسے گھر سے جلد جانے کو کہا، اور پھر وہ چلا گیا۔ عامل صاحب کی کچھ طبیعت سنبھلے تو فوراً یہ مکان فروخت کرنے کا کہہ کر وہ چلتے بنے۔ گاؤں میں مکان فروخت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہاں سب کے اپنے مکان ہوتے ہیں۔ تو ابو نے فوراً فیصلہ کیا کہ نانا جان کے ہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نانا جان 2 گلی چھوڑ کر ہی تھے، اور ہم سب وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر خالی کرنا ہم پر عذاب بن گیا، ہم سے بہت کچھ چھین گیا۔ کچھ دن خیر سے گزرے۔ میرا دل بے چین تھا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ نانا جان زمینوں کو پانی لگانے گئے تھے۔ جب کافی دیر تک نہ آئے تو ہم ڈھونڈنے نکل پڑے، اور انہیں زمینوں پر مردہ پایا۔ ان کی موت کا سبب پتہ نہ چل سکا۔ ابھی ہم نانا جان کی موت کے صدمے سے ہی نہ نکلے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی لاپتہ ہو گیا، اور اسے ڈھونڈنے ہم نکل پڑے۔ عصر کو بھائی کی لاش کنویں سے ملی۔ ہم سب پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائی کا فاتحہ کرنے کے بعد ابو کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ وہ بہت شکستہ دل ہو گئے تھے، اور اب ہم بہنوں کے ساتھ عجیب ہونے لگا۔ وہ رات کو چیخنے چلاتے ہوئے باہر کو دوڑ پڑی۔ ہمارے ابو بھانپ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ساتھ والے گاؤں جہاں ایک پہنچے ہوئے پیر تھے چلے گئے اور انہیں ساری داستان سنائی۔ پیر صاحب ہمارے گھر آئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، کچھ دم درود کیا اور حاضریاں کروائیں۔ پیر صاحب کہیں بار بڑبڑاتے اور ایک دم سے خاموش ہو جاتے۔ پیر صاحب کی آنکھیں کھول کر مجھے تکتے، اور والد صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، پر ہمارے ابو نے فوراً ہمیں دوبارہ سے اپنے پرانے گھر میں شفٹ کر دیا، جیسے پیر صاحب نے سمجھایا تھا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بالکل اجنبی سا ہو گیا۔ مجھے نظر انداز کرتے، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ مہینے گزر گئے، سب نارمل رہا۔ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر نیند میں اٹھایا، تو دیکھا تو میری سانس ہی گلے میں اٹک گئی۔ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرا سانس تو گلے میں ہی اٹک گیا۔ میرے سامنے ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔
کیونکہ میں گزرے واقعات سے خوف زدہ تھا۔ ساری قوت اکٹھی کر کے میں چیخ نہ سکا اور مجھے وہ اپنے سحر میں لے جا چکی تھی۔ میں پلکیں بھی نہیں جھپک رہا تھا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے چلتے بنی اور میں نہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے تہخانے لے گئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی تہخانہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا، بس میں دیکھے جا رہا تھا اور میرا منہ تو ایک دم سے بند تھا۔ زینوں سے اترے تو یہاں دنیا ہی الگ آباد تھی۔ ہمارا تہخانہ اتنا وسیع تھا اور اتنا خوبصورت کہ جیسے جنت ہو، اور فاصلے فاصلے پر خوبصورت لڑکیاں اور جوان لڑکے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ سب باہر جانے لگے۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ بلی کی طرح صورت اختیار کر گئے اور کھڑے انداز میں باہر نکل گئے، اور حیرت کے مارے میں گنگ کھڑا تھا۔ پھر وہ مجھے واپس میرے کمرے تو پہنچا کر تاکید کر گئی کہ کسی کو بھول کر بھی یہ ذکر نہ کرنا۔ یہ اس کی سحر تھی کہ میں چپ چاپ گہری نیند سو گیا۔ چند راتوں کے بعد وہ پھر مجھے لے گئی اور میرا ہاتھ پکڑ رکھے ہوا تھا۔ اس بار ہم ایک دریا کے کنارے تھے اور کچھ دو آبشار اور یہ سبزہ زار۔ کافی دیر گھومنے کے بعد میں گویا ہوا کہ پچھلی بار وہ کون لوگ تھے۔ وہ بولی وہ سب میرے قبیلے کے لوگ تھے اور ہم جنات میں سے ہیں۔ مجھے کوئی وہم نہیں تھا، میں اس کے سحر میں تھا، اور وہ مجھے پھر میرے کمرے میں چھوڑ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ صبح مشکل سے دیر سے میری آنکھ کھلی اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سر درد میرا چلا گیا۔ چند راتوں کے وقفے سے وہ پھر آئی۔ میں جاگا ہوا تھا اور اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے مزہ آنے لگا تھا یہ سب نظارے دیکھ کر۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی اور مجھے ایک وسیع صحرا میں لے گئی۔ دور سے درخت اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے سخت گرمی میں پیاسے کو پانی نظر آ جائے۔ ہم اس طرف چل پڑے، وہاں پہنچے اور اس باغ میں داخل ہو گئے۔ یہ بالکل جنت کا ٹکڑا تھا۔ باغ کے گرد ندی بہتے ہوئے تالاب میں پانی تھا اور تالاب میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں۔ تالاب کے ارد گرد رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور مختلف قسم کے پرندے اڑ رہے تھے۔ یہاں ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے اور میں خاموش تھا۔ اپنے گزرے ہوئے حادثات، نانا جان اور بھائی کے عامل کے بارے میں اس نے مجھ سے پوچھا تو وہ بولی، عامل نے میرے بھائیوں کو نقصان پہنچایا تو اسے ہم نے سزا دی، اور تیرے والد کو تیری خاطر کچھ نہ کہا۔ نانا جان اور بھائی کو تیرے یہاں سے جانے کی خاطر مار دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بولی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں بھی اسی وقت پیدا ہوئی تھی۔ تیری امی بیمار تھیں، وہ تجھے دودھ نہیں پلا سکتی تھی، تو میری امی تجھے ہر رات دودھ پلاتی، اور جب ہم 3 سال کے ہوئے تب میں سمجھا کہ میرے ابو کیوں مجھے پیر صاحب کے بعد نظر انداز کرنے لگے تھے۔ عمر یوں ہی گزرتی گئی اور میں ایک الگ دنیا کی سیر کرتا رہا۔ جب 23 سال کا ہوا تو میرے ابو نے میری شادی کا سوچا۔ چند مہینوں بعد وہ لڑکی دیکھنے آئے کہ ایک رات بابا کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت بالکل ناگہانی تھی اور اچانک سے تھی۔ امی بہت بیمار رہتی تھی۔ مہینے بعد وہ بھی چل بسی۔ بابا جان کا صدمہ کم تھا کہ ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا اور میں چکنا چور ہو کے رہ گیا۔ پھر وہ دوبارہ نظر نہ آئی۔ 4 سال کے بعد ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کے کہنے پر ایک یتیم لڑکی کو میں نے رشتہ بھیجا اور وہ لوگ مان گئے۔ منگنی کی رات یعنی صبح لڑکی والے منگنی کرنے آنے تھے کہ وہ چائے بنانے پرسرار طور پر جل گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اگلی رات وہ پھر ملنے آئی اور بہت غصے میں تھی۔ وہ بولی تیری شادی نہ ہونے دوں گی اور دوبارہ شادی کا سوچنا بھی مت۔ میں کچھ پوچھ بھی نہ سکا اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ جاننے والوں نے شادی کا بہت ضد کیا اور وجہ پوچھنے پر میری عمر 40 کی ہو گئی۔ یہ کہانی بالکل سچی تھی۔ یہ داستان میں نے ان کے ماموں کے بیٹے سے سنی اور وہ شخص اگلے دن تہہ خانے میں فالج زدہ پایا گیا۔ موت اور زندگی کے بیچ وہ جھول رہا ہے، نہ چلنے کے قابل ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ 20 سال سے اس عذاب میں ہے اور جنات بھی وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ شخص حویلی کے ایک کونے میں پڑا رہتا ہے۔ رشتہ دار اس کی دیکھ بھال کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج کی یہ سیکنڈ سٹوری ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے جو گجرات سے ہیں۔ ان کا نام عثمان ہے۔ ہمارے گاؤں کے نوجوان لڑکوں کا رات کے ٹائم شرط لگانے کا رواج تھا کہ کسی مکان میں جا کر کوئی چیز رکھ کے آ جائیں۔ تو ایک شرط لگی کہ گاؤں کے پرانے قبرستان میں
ٹوٹی قبر تھی، وہاں جا کر اندر لکڑی کا کیل ٹھونک کر اس کے اوپر اپنی ٹوپی لٹکا کر واپس آنا ہے۔ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، سب کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جو بندہ یہ کام سر انجام دے گا اس کے لیے ایک بکرا انعام ہوگا۔ ہم 10-12 لڑکے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اچانک میرا ماموں جن کا نام نعیم خان تھا وہ آ گئے۔ جو ہی وہ کمرے میں انٹر ہوئے تو جس نے چیلنج کیا تھا وہ ایک دم سے کہکہے لگا کر ہنسا اور بولا، میرا چیلنج کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، سارے نامرد ہیں۔ تو ماموں نے بغیر پوچھے چیلنج کیا اور ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ان میں سے چھوٹا میں تھا تو میں ڈر گیا اور میں نے انکار میں سر ہلا دیا، مگر وہ جو بات کرتے تھے وہ پوری کرتے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں بتاؤ، کس قبر پہ جانا ہے؟ وہ بولا کہ کوئی خاص نہیں ہے، بس اس قبرستان میں جا کر کسی بھی قبر پہ جو ٹوٹی ہوئی ہو وہاں جا کر یہ لکڑی کا کیل ٹھونک کر اپنی ٹوپی وہاں لٹکا کر آپ واپس آ جاؤ، اور ہم جا کر چیک کریں گے۔ اگر آپ کامیاب ہوئے تو میرے گھر میں 3 بکرے ہیں جو میں ایک آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا، چاند بھی نہیں تھا ان دنوں، اندھیرا تھا۔ وہ نکل گئے اور میں بہت ڈر گیا۔ میرا وہ اکلوتا ماموں تھا۔ میں نے کہا کہ میں جا کر نانی کو بتاتا ہوں۔ اس دور میں موبائل بھی نہ تھے۔ لڑکوں نے مجھے پکڑ لیا اور 2 بندے دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے۔ وہ گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا مگر وہ واپس نہ آئے اور سارے پریشان ہو گئے۔ 5 منٹ جانے میں لگتے اور 5 منٹ واپس آنے میں، مگر ان کا آدھا گھنٹے میں نے شور مچا دیا۔ میں نے کہا کہ ہم سب چلتے ہیں اور ان کو کچھ دیکھتے ہیں۔ ہم سارے نکل کر جو ہی گاؤں کراس کر کے ہم وہاں پر پہنچے تو پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھر بہت نزدیک مارے جا رہے تھے، ہمیں پتھر لگ بھی رہے تھے مگر درد نہیں ہوتا تھا۔ آس پاس ہمیں شور کی آوازیں بھی آتی مگر ماموں کا اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں قبرستان کی طرف جانے نہیں دیتے۔ ہم آیت الکرسی پڑھ کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ماموں کا نام لکھ کر پکارتے جا رہے تھے۔ میں ماموں ماموں کہہ کر ان کو پکار رہا تھا مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ جنات بہت تنگ کر رہے تھے۔ پھر ہم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جن کتے سے ڈرتے ہیں میں اپنا کتا لے کر آتا ہوں۔ ایک بندہ اس کے ساتھ گیا اور وہ کتا اس کے ساتھ آ گیا۔ کتا بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ اوپر دوڑا تو جنات نے تھوڑا وقفہ کیا اور کتا اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کتے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور بھاگ کر ہم اس کے پیچھے گئے۔ اوپر پتھروں سے بھرے ہوئے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سارے بھاگ بھاگ کر درختوں پر چڑھ گئے۔ وہاں بیر کے کانٹوں والے درخت تھے، جسم پر خروچ آ رہے تھے اور میرا جسم جل رہا تھا۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ایک بندہ بولا کہ کتے کی وجہ سے جن غصے میں آ گئے ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں کہ جن کیونکہ آگ سے پیدا ہوتے ہیں ہم آگ لگا دیتے ہیں۔ جو ہی پتھر گرنا بند ہوئے ہم سارے درخت سے اتر کر پاس ایک گھر کے باہر جانوروں کے خشک گھاس تھی وہ لے کر آگ لگانے لگے، اور جن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ کتا بھاگ کر کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر اور تھک کر پھر واپس آ جاتا۔ رات تقریباً 3 بجے کا ٹائم، ماموں کا پتہ نہیں اور ہم سب گھر والوں کو بھی نہیں بتا پا رہے تھے، اور اب ہم صبح کا انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک حجرے کی طرف میری نظر گئی تو وہاں مدھم سی روشنی نظر آئی۔ میں نے سب کو بتایا کہ ماموں لگتا ہے کہ حجرے میں ہیں۔ سارے واپس حجرے میں آئے تو ماموں حجروں میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ماموں کو دیکھا، وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ پھر ہم نے لانٹین آن کی اور ماموں کو سخت بخار تھا، ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ہم ان کے اوپر 3 رضائیاں دیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ساروں نے مل کر ندی پر گئے جو حجرے کے صحن کے سامنے پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ہم وضو کرنے لگے تو ایک پتھر گرنے کی آواز آئی اور پتھر لڑکتے لڑکتے پانی میں گر گیا۔ میں نے پتھر دیکھنے کی خاطر پانی میں روشنی کی تو سارا پانی خون کی طرح لال تھا۔ میں نے چیخ لگائی اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو گیا اور مجھے پھر پتہ نہیں چلا۔ صبح مجھے ہوش آیا تو صبح کی اذان کی آوازیں ہو رہی تھیں۔ سارے دوست خراٹے لے رہے تھے۔ ماموں نے اٹھ کر انگیٹھی کے پاس جا کر ذکر شروع کر دیا۔ مجھے دیکھ کر بولے کہ اٹھو اور آگ لگاؤ۔ میں نے ڈر کے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اسی حالت میں لے کر ہم ان کو گاؤں روانہ ہو گئے۔ گھر آ کے کچھ عامل آئے اور ان کا علاج شروع کیا۔ کافی علاج کے بعد بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہمارے ماموں اسی طرح سے ہیں، نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں صحیح طرح سے کام کرتے ہیں۔ آج کی تیسری سٹوری سبسکرائبر حمزہ نے سینڈ کی ہے، جو لاہور سے ہیں۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بالکل سچی ہے اور اس میں ایک بات بھی جھوٹی نہیں۔ یہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میرے ابو اور چچا کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے ہوئے تھے، جہاں ایک فیکٹری میں کام تھا جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ پر فیکٹری میں کچھ ورکر کام کر رہے تھے تو رات کو وہ مکان سے باہر سوئے ہوئے تھے، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا کہ اچانک میرے ابو کو اپنی چرپائی کے پاس کچھ محسوس ہوا۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کوئی ہاتھ ان کے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ اور جب میرے ابو کو اپنے سینے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرے چھوٹے چچا مطلب کہ ان کے بھائی کا ہاتھ ہے جو ان کے ساتھ باہر سو رہے تھے۔ لیکن وہ ہاتھ آہستہ آہستہ ان کی گردن کی جانب بڑھنے لگا، جو جب ان سے ان ہاتھ کو چھو کر دیکھا تو اس پر بال ہی بال تھے اور وہ ایک چڑیل تھی۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی اور اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ پھر جب والد صاحب نے ڈر کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ساتھ میرے چھوٹے چچا جو اٹھے تو اس چڑیل نے بھاگ کر ساتھ والے جنگل میں چلی گئی۔ صبح میرے ابو اور چچا نے یہ بات کافی ورکرز کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے بھی مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ اس جگہ پر کوئی چڑیل رہتی ہے۔ اسی دن میرے ابو اور چچا گھر واپس لاہور آ گئے اور کچھ دن کے بعد میرے پاپا کو بتایا گیا کہ وہ فیکٹری بند کر دی گئی ہے، کیونکہ اس چیز نے روزانہ ہی ورکرز کو وہاں پر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آج تک وہ فیکٹری بند ہے اور لوگوں کو اس جگہ رات کو کسی کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ لاسٹ سٹوری بھی ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے جو میں آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی میری بہت ہی قریبی سہیلی کے خاندان کی ایک عورت کی ہے جو کہ بہت پرانی کہانی ہے۔ میری سہیلی کی نانی نے ہمیں سنائی، جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ان دنوں ٹرانسپورٹ ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ آج کل۔ گاؤں میں لوگ زیادہ تر بیل گاڑیوں میں اور گدھا گاڑیوں پر ہی سفر کرتے تھے۔ میری ایک رشتہ دار تھی، ان کا نام نسیم تھا۔ اس کی ایک بہن کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ہوئی تھی۔ اسی گاؤں کا نائی آیا کہ نسیم کی بہن کی ساس فوت ہو گئی ہے۔ اس وقت تو لوگ تار بھیجا کرتے تھے، یعنی کہ ایمرجنسی میں لکھا گیا خط، یا گاؤں میں اپنا کوئی کمی بھیجتے کہ سب کو وہ اطلاع دیتا کہ شادی ہے یا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے۔ نسیم میرے گھر آئی اور مجھے بتایا کہ ہم صبح کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو رات ہو چکی تھی۔ گاؤں کی کچھ اور بھی عورتیں اور مرد تیار ہوئے۔ نسیم کے اپنے 2 بڑے بچے میری امی کے حوالے کیے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو میری امی کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ نسیم کا ایک بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ ہم ٹوٹل 7 لوگ تھے، جن میں وہ آدمی بھی تھا جو پیغام لے کر آیا تھا۔ ہم صبح سویرے نکل پڑے، موسم کافی اچھا تھا۔ ہمارا جو سامان تھا اسے گدھے پر لاد گیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گاؤں سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر وہ گاؤں تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم سب چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ ہم سب ہی گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کر لائے تھے۔ ہم نے مل کر کھایا اور پھر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ جو مرد تھے ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے چاقو اور ڈنڈے تھے۔ ویسے تو کبھی رات ہوتی نہیں تھی سفر میں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی کہ صبح یا شام تک سفر ہو، لیکن اگر رات ہو بھی جاتی تو لانٹین استعمال کرتے تاکہ اندھیرے سے بچا جا سکے۔ ویسے بھی وہ اچھے زمانے تھے، سب مل جل کر رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ تو ہم نے آرام کیا اور پھر چل پڑے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اور بھی گاؤں آئے تھے۔ ہم مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے تو وہاں ہم سب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک رات وہیں گزار کر ہم واپس لوٹے۔ آدھے راستے میں نسیم نے اپنا بیٹا مجھے دیا اور خود درختوں کی اوٹ میں باتھ روم کرنے چلی گئی۔ ہم سب اس کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ بہت دیر ہو چکی تھی، وہ واپس نہ آئی۔ نسیم کی ماں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ چلی گئی، اور اسے دیکھتے اتنے میں رونے کی آوازیں آنے لگیں تو دیکھا نسیم کا رنگ پیلا زرد ہے اور وہ رو رہی تھی۔ ماں نے اسے ڈانٹا کہ چل دیر ہو رہی ہے، مگر نسیم تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ وہیں رہے گی،
گھر نہیں جائے گی، وہ ضد پر اڑ گئی۔ ہم بہت پریشان تھے کہ اسے کیا ہوا ہے، ابھی تو یہ ٹھیک تھی۔ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ یہ کہتی ہے کہ اسے آمنہ کی سانس گلے مل رہی ہے، اس نے اسے پیار دیا ہے اور کہا کہ تم ادھر ہی رہو۔ اس کی ماں پریشان تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو خود بھی حیران رہ گئی کہ آمنہ کی سانس تو مر چکی ہے، وہ اسے اس جنگل میں کیسے ملی؟ بہرحال وہ سڑک پر دھرنا مار کر بیٹھ گئی، وہ اب واپس نہیں جائے گی۔ اسی دوران کوئی لوگ بھی ادھر ادھر سے گزرے، انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو کہا کہ ہمارے پاس بیل گاڑی ہے، ہم تو ساتھ ہی گاؤں میں جانا ہے، بیل گاڑی والا آپ کو چھوڑ دے گا۔ بہت مشکلوں سے ہم نے اسے گھسیٹ گھساٹ کر بٹھایا اور گھر پہنچے۔ دوسرے دن نسیم کو بہت تیز بخار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی نانی ہم کو سنبھالنے لگی۔ نسیم سارا دن خاموش بیٹھی رہتی، اسے کچھ ہوش بھی نہیں رہا تھا، نہ گھر کی، نہ میاں کی، نہ ہی بچوں کی۔ چھوٹے بچے کو دودھ نہیں دیتی تھی، وہ پھینک دیتی تھی۔ نانی اسے بھینس کے دودھ پر لگایا تو بچہ بیمار ہو گیا، بچے کا پیٹ خراب ہو گیا اور اسی حالت میں بچہ مر گیا۔ نسیم کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی، کبھی گھر سے باہر بھاگ جاتی اور کتنی ہی بار لوگ اسے گاؤں سے پکڑ کر واپس لاتے۔ حکیم سے بھی علاج کروایا لیکن کوئی بھی فرق نہ ہوا۔ آخر کار ملتان کے پیر صاحب گاؤں میں آئے تو نسیم کی ماں نسیم کو لے کر ان کے پاس گئی۔ پیر صاحب نے بھی تعویذ دیا اور کہا کہ اس پر کوئی جن کا سایہ ہے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی دعا کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ نسیم کی حالت مگر دن بدن بگڑتی گئی، نہ اسے اپنا ہوش تھا نہ اسے گھر کا ہوش تھا، بالکل پاگلوں جیسی۔ 1 سال تک وہ اسی دوران زندہ رہی اور پھر رات کو سوتے ہوئے وہ ایک دم مر گئی۔ چھوٹے چھوٹے 2 بچے چھوڑ کر پتہ نہیں اس کے ساتھ اس جنگل میں کیا ہوا تھا کہ وہ پرسرار عورت تھی۔ وہ کون تھی اسے اس وقت جو ملی تھی؟ یہ تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا جو آج تک ایک راز ہے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ مجھے اجازت دیں، پھر ویڈیو میں ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔